بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دو واقعے بیان کریں گے۔ پہلا حضرت سلیمان علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ، اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کی گفتگو۔ پہلا جو واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور مچھلی کا، وہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزات عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا۔ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا ان کے ہاتھ میں ہو گئی، تو کہنے لگے کہ اے میرے معبود، اگر مجھے اجازت دیں کہ میں تیری مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی کہ یا الہی صرف ایک ہفتہ۔ پھر جواب ملا کہ تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی یا الہی ایک دن۔ فرمایا اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن کی اجازت دے دی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ۔ جب وہ جنوں انس نے ان چیزوں کو جمع کر لیا تو اس کے لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا، اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ کھانے پر چلیں تاکہ خراب نہ ہو۔ پھر کانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کا طویل 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھا، اور اس کا عرض بھی اتنا ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے سلیمان علیہ السلام، تو مخلوقات میں سے کسی سے دعوت شروع کرے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لے اور کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ ایک ہی دفعہ میں سارا کھانا صاف کر دیا۔ اس مچھلی نے پھر آواز لگائی کہ اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ اور میری بھوک مٹاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو سارا کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا، کیا اسی طرح میزبان کا جواب ہوتا ہے اپنے مہمان کے لیے؟ اے سلیمان علیہ السلام، آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اس طرح جتنا تو نے پکایا دن میں 3 مرتبہ متعین ہے، اور آج میرے کھانے کے روکنے کا سبب تو بنا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے کہ وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ واقعے کا سبق یہ ہے کہ بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ ہے، چنانچہ ہمیں صرف رزق اسی سے مانگنا چاہیے، اور کبھی اپنی مال و دولت اور وزارت و صدارت کے بلبوتے پر انسانوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، منصب ہے، اس لیے مجھے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد سے گفتگو ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد ایک پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نمل کی آیت نمبر 22 میں آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کی بات چیت کا ذکر اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں پورے جاہ و جلال کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انسان، جنات، حیوانات کے نمائندے بھی موجود تھے، لیکن پرندوں میں ہدہد موجود نہ تھا۔ فرمایا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا؟ اگر وہ واقعی غیر حاضر ہے تو اس کو سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا۔ یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے۔ اسی غضب میں تھے کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوال پر کہنے لگا کہ میں ایک یقینی خبر لایا ہوں جسے آپ نہیں جانتے۔ وہ یہ ہے کہ سبا کے ملک میں ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے اور اس کا تخت نہایت عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ اللہ واحد کی عبادت نہیں کرتے۔ شیطان نے ان کی سورج پرستی کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سن کر فرمایا کہ تیری سچائی کا ابھی علم ہو جائے گا، میرا خط لے جا اور ان کو اس تک پہنچا اور انتظار کر کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور خط ملکہ کے سامنے پھینک دیا۔ ملکہ خط پڑھ کر اہل دربار سے کہنے لگی کہ ابھی ابھی یہ خط سلیمان کی جانب سے آیا ہے، جو اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ خط کا موضوع یہ ہے کہ تم سرکشی کا اظہار نہ کرو اور میرے پاس تابعدار ہو کر آ جاؤ۔ وزیروں مشیروں نے کہا، جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم طاقتور اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ البتہ آخری فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، جو مناسب سمجھے فیصلہ فرما دیں۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن سلیمان کے معاملے میں ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے اپنے نمائندے بھیجوں جو اس کی خدمت میں تحائف پیش کریں، اس سے اس کی شان و شوکت اور مزاج کا اندازہ لگائیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی قوت و شوکت کے مالک ہیں تو پھر ان سے لڑنا فضول ہے، کیونکہ فاتح بادشاہوں کو تیرا ہوتا ہے کہ وہ جب کسی شہر میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہدہد یمن کے ہدہد سے خبر لایا تھا۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کا نام یافور اور ہدہد یمن کا نام انفیر تھا۔ سبا ایک قوم کا نام ہے جو یمن میں صنعا سے قریب آباد تھی اور جس کا دارالسلطنت معارب تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی اور لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔